هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج تم اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ بدلہ ہے کہ تم دنیا کے اندر کفر کرتے تھے۔ قیامت کے دن کافر لوگ جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کو دوزخ کا یقین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس جہنم کو تم مانتے نہیں تھے، آج قیامت کے دن تمہیں اس جہنم کے اندر داخل ہونا ہے، اور یہ جو جہنم کی تمہیں سزا ہو رہی ہے یہ تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو دنیا کے اندر وہ کماتے تھے۔ قیامت کے میدان کے اندر شروع میں اللہ تعالی کی طرف سے ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ یہ کافر اور مشرک اللہ کے دربار میں قسم کھا کر کے یہ بات کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہمارے رب، ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کوئی شرک کا کام نہیں کیا ہے۔ قسم کھا کر اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، حالانکہ پوری زندگی وہ دنیا میں کفر اور شرک میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کا ایک عجیب انتظام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اور پھر انسان کے بدن کے جو اعضاء ہے وہ اعضاء ایک کے بعد ایک بولنا شروع کریں گے۔ یہ آنکھ قیامت کے دن بولے گی، اس آنکھ کے ذریعے سے جو دیکھا وہ آنکھ بولنا شروع کرے گی۔ ہاتھ کے ذریعے سے جتنے گناہ کے کام کیے ہاتھ بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ پیر کے ذریعے سے چل کر کے جس گناہ کی طرف جاتے تھے یہ پیر بھی قیامت کے دن بولنا شروع کر دیں گے۔ غرض یہ کہ انسان کے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہے ہر عضو اللہ کے سامنے بولے گا کہ جس عضو کے ذریعے سے جو گناہ کیا تھا، جو برائی کی تھی، وہ عضو اللہ کے سامنے بولنا شروع کر دے گا۔ اب تک تو یہ تھا کہ انسان نے اپنی زبان چلائی اپنی مرضی سے، اس لیے زبان سے جھوٹ بولے گا، لیکن جب زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا تو پھر یہ زبان بھی اللہ کی مرضی سے بولے گی اور سچ باتیں بولے گی، اور زبان یہ کہے گی اے اللہ میرے ذریعے سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اے اللہ میرے ذریعے سے اس نے غیبت کی تھی، اے اللہ میرے ذریعے سے اس نے کفر کی باتیں بولی تھی۔ تو غرض یہ کہ انسان کے بدن کا ہر حصہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کی اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔
اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، پیر کیسے بولیں گے، آنکھ کیسے بولے گی؟ تو میرے بزرگوں، جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے دے، اس اللہ کے لیے بدن کے دوسرے اعضاء کو بولنے کی طاقت دینا ایک دم آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے دے، وہ اللہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کے بدن کے دوسرے اعضاء کو وہ بولتا کر دے گا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے کہ جب یہ ہاتھ پیر بولنے لگیں گے تو انسان ہاتھ اور پیر سے فریاد کرے گا کہ میں نے تمہاری راحت کے لیے تو دنیا میں گناہ کیا تھا، میں نے تمہارے مزے کے لیے تو دنیا میں گناہ کیا تھا، اور تم نے آج جو ہے ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیا۔ تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنے ہاتھ پیر سے کہے گا کیوں تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں تم آج بولنا شروع کر رہے ہو؟ تو ہاتھ پیر جواب کے اندر یہ کہیں گے اس اللہ نے ہم سے بلوایا جو تمام چیز کو بلواتا ہے، ہم اپنی مرضی سے تھوڑے ہی بول رہے، ہم تو اللہ کی مرضی سے بول رہے، اللہ نے حکم دیا ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھو یہ جو ہمارے باڈی کے جو اعضاء ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ ایسے اللہ کے دربار میں 4 طرح کی گواہی ہوگی، 4 طرح کی گواہی۔ ایک گواہی تو ہمارے اعضاء کی کہ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری گواہی جو ہوگی وہ اللہ کے فرشتوں کی گواہی ہوگی۔ اللہ کے فرشتے بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ایک داہنے کندھے پر بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے کے اوپر بیٹھا ہے، اور انسان جو بھی نیک یا اچھا کام کرتا ہے یہ ان فرشتوں کو معلوم ہے اور وہ ایک ایک چیز لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں جو رات دن ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر کام کو لکھ رہے ہیں، یہ فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر گواہی دیں گے۔ تیسری گواہی اللہ کے یہاں ہوگی اعمال نامے کی۔ یہ جو اعمال کا دفتر، اعمال کا جو چوپڑا، اعمال کے جو ریکارڈ جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، وہ جو تیار ہو رہا ہے وہ اعمال نامہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال نامے کو سامنے رکھ دیں گے، سب کے اعمال نامے ایک دم سامنے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اللہ جب انسان کے اعمال کے چوپڑوں کو رکھ دیں گے تو انسان اس کو دیکھ کر کے ڈرے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ میرے چوپڑے کے اندر تو گناہ زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، تو وہ ڈرنے لگے گا۔ اور پھر جب یہ چوپڑے بولنا شروع کریں گے، گواہی دیں گے، تو انسان ان چوپڑوں سے فریاد کرے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
إلا أحصاها، ان چوپڑوں کو کیا ہو گیا، چھوٹی چیز بھی اندر لکھی ہوئی ہے اور بڑی چیز بھی اندر لکھی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا وہ سب ان چوپڑوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ اعمال کے چوپڑے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر گواہی دیں گے۔ چوتھی گواہی زمین کی گواہی ہوگی۔ جس زمین کے اوپر انسان اچھا کام کرے یا برا کام کرے، وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ 30ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے بولنا چالو کرے گی۔ جو ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر زمین کے اوپر نیکی کا کام کیا تو زمین اللہ سے کہے گی اس نے میرے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھی تھی۔ زمین کے اوپر چلتے تھے گشت کے اندر اللہ کے نام پر نیکیوں کے راستے میں، تو زمین ایک ایک قدم چلنے کی اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ اور اگر زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا تو زمین گناہ کی بھی گواہی دے گی۔ تو 4 گواہ ہوں گے، ایک گواہ ہمارے اعضاء، دوسرے اللہ کے فرشتے، اور تیسرے ہمارا اعمال نامہ، اور چوتھے نمبر پر زمین۔ 4 گواہ گواہی دیں گے۔ بتلاؤ وہاں پھر کسی کا جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے گے، پس وہ راستے کی طرف دوڑیں گے، لیکن کہاں ان کو راستہ سمجھ میں آئے گا۔ اے انسان، یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس اللہ نے یہ آنکھ تجھے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تیری آنکھ کو چھین بھی سکتے ہیں۔ کیسے چھین سکتے ہیں؟ کہ یہ روشنی ختم ہو جائے، آنکھ تو سلامت لیکن اندر سے روشنی چلی گئی، آدمی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آنکھ جو ہے پوری مٹ جاوے، آنکھ کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسا عذاب بھی آیا کہ اللہ نے یہ آنکھ کو ہی مٹا دیا، آنکھ ہی باقی نہیں رہی۔ تو اللہ یا تو آنکھ کی روشنی کو ختم کر دے وے یا پوری آنکھ کو اللہ تعالیٰ مٹا دے وے۔ جب یہ آنکھ والی نعمت کو اللہ مٹا دے وے، اب تم صحیح راستے پر جانا چاہو تو آنکھ نہیں ہے، اسی لیے تم کیسے صحیح راستے پر چل سکو گے؟ تو اس آنکھ والی نعمت کی قیمت بھی سمجھ لو، اس کو غلط استعمال مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے النظر سہم من سہام الشیطان سہم مسموم، کہ یہ آنکھ، یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے انسان غلط غلط چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ مٹا سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتوں کو، ان کی شکلوں کو مسخ کر دے وے، جوں کا تو جہاں ہے وہیں پر، پس وہ نہ آگے چل سکے اور نہ وہ پیچھے کی طرف لوٹ سکے۔ ایک اللہ کا عذاب ہے، جس عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ ہے شکل کے بدلنے کا عذاب۔ پہلے زمانے میں یہ عذاب بہت ہوا کہ کسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے بندر کی بنا دی، کسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے
خنزیر کی بنا دی. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کی شکل بندروں جیسی بنا دی، ہم نے ان کی شکل خنزیر جیسی بنا دی. یہ عذاب آج کے زمانے میں بھی آ سکتا ہے. بعض جگہوں کے متعلق ہم نے سنا کہ ان کی صورت مسخ کر دی گئی، صورت ان کی بدل دی گئی. ایسا عذاب آج بھی ہم نے کہیں کہیں سنا. بہت دن ہو گئے، ایک جگہ کے متعلق سنا تھا کہ اس نے جو ہے بہت زبردست کوئی قرآن کریم کی اور اپنے گھر میں اپنی اماں یا ساس کی توہین کی تھی، تو ایک عورت کی شکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے خنزیر یا گدھے جیسی بدل دی تھی. اور ایک جگہ کے اوپر ایک پوسٹر دیکھا تھا کہ اس میں کسی کی شکل جو ہے سانپ جیسی بدل دی گئی. تو اس قسم کا عذاب پہلے زمانے کے اندر آتا تھا، آج بھی آ سکتا ہے. تو اللہ چاہے تو تمہاری شکلوں کو اللہ بدل سکتے ہیں، اور شکل بدل کر کے اللہ تمہیں جانور بنا دے دے. اور کیسا جانور؟ ایسا جانور کہ وہ بھی لولا لنگڑا اور اپاہج ہو، کہ نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے، ایک جگہ پڑا ہوا جانور. تو اللہ جانور کی شکل میں بدلنے کا عذاب تمہارے اوپر بھیج سکتے ہیں، اور وہ بھی لولا لنگڑا معذور محتاج اپاہج جانور کہ جو آگے پیچھے کہیں نہ جا سکے. لہذا تم اللہ کے ایسے عذاب سے بچو. اللہ نے تم کو جو طاقت دی ہے اس کو صحیح استعمال کرو، اس کو غلط استعمال مت کرو. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم جس کو عمر دیتے ہیں یعنی لمبی، تو ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں پیدائش میں. کیا وہ سمجھتے نہیں؟ یہ آیت بڑا عجیب مضمون ہے. دیکھیے، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے بدن کی ہر چیز کمزور تھی، ہر چیز کمزور. پھر ہم نے ماں کا دودھ پیا، کچھ طاقت آئی. پھر دھیرے دھیرے کھانا سیکھا، ہماری طاقت بڑھتی گئی. یہاں تک کہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری عقل، بدن کی طاقت، ہر چیز میں مضبوطی آ جاتی ہے. تو شروع زندگی میں کمزوری تھی، جوانی میں مضبوطی آئی. پھر اخیر کے اندر جب بڑھاپا آتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے عمر لمبی ہو جاتی ہے ایسے ایسے پھر یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے. سننا بچوں کی طرح کم ہو گیا، دیکھنا کم ہو گیا، نظر نہیں آتا. پہلے بہت اچھا دیکھتے تھے، اب نظر نہیں آتا. سامنے آ کے بیٹا کھڑا ہے، کہ ابا میں آپ کا بیٹا آ گیا، بیٹا نظر نہیں آتا. آواز سنائی نہیں دیتی، زور سے بولو تو بھی بڈھے ابا کو آواز سنائی نہیں دیتی. بات یاد نہیں رہتی. ابھی جو ہے کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے اندر جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیں گے بیٹے کو، بہو کو، مجھے کھلاتے نہیں ہو، مجھے پلاتے نہیں ہو، یاد نہیں رہتا. تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ یہ جو تم کو بدن میں طاقت دی گئی ہے اللہ نے دی ہے، اللہ اس کو لے بھی لیں گے، اور دھیرے 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 گھٹاتے گھٹاتے لے لیں گے. یہ خدا کا ایک غیبی نظام ہے. تو جس کو اللہ لمبی عمر دیں گے تو اس کے بدن کی طاقت دھیرے 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 کر کے گھٹتی چلی جائے گی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی عقل کمزور ہو گئی، ان کا سننا کمزور ہو گیا، ان کی آواز کمزور ہو گئی، تو ہم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں. ابا جان یاد نہیں رہتا، بولتے رہتے ہیں، تو ہمیں خاموش سن لینے کا، ان کو ڈانٹنے کا نہیں کہ ابا آپ کتنی بار پوچھیں گے، ایسا کبھی نہیں ڈانٹنے کا. ایک کتاب میں ایک عجیب قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو ایک دن بلایا. باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے باپ اور بیٹا دونوں.
تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. باڑے میں ایک درخت تھا, درخت کے اوپر بلبل بیٹھی ہوئی تھی. بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بہت نرمی سے بیٹے نے جواب دیا, ابا جان بلبل ہے. 1-2 منٹ ہوئی, پھر باپ نے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے ذرا تھوڑی اونچی آواز سے جواب دیا, ابا بلبل ہے. پھر 2 منٹ گزری, پھر ابا جان نے پوچھا, بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے نے جواب دیا, ابا 2 بار تو میں نے کہا یہ بلبل ہے. پھر ابا جان نے 4تھی مرتبہ پوچھا, ابا جان یہ کیا ہے؟ اب وہ بیٹا ڈانٹ کر کے جواب دیتا ہے, ابا سمجھتے نہیں, کتنی بار میں کہہ چکا یہ بلبل ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا گھر میں فلانے کباٹ میں ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے, ذرا وہ ڈائری لے آؤ. کا ڈائری کھولو. اس ڈائری کے اندر باپ کی ساری یادگار لکھی ہوئی. بچہ تھا اس دن کی بات, جب یہ 4-5 سال کا بچہ تھا اس دن کی بات, تاریخ دن وقت کے ساتھ ابا نے لکھا ہوا کہ میں اپنے معصوم چھوٹے بچے کو لے کر اپنے گھر کے باڑے میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میرا یہ بیٹا مجھے 11 مرتبہ پوچھ چکا کہ ابا جان یہ درخت پر کیا بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے معصوم بچے کو ہر مرتبہ بہت پیار سے بہت محبت سے جواب دیا کہ بیٹا یہ بلبل پرندہ ہے. کا 11 مرتبہ یہ بچپن میں مجھے پوچھ چکا تھا, میں نے کبھی غصے سے اس کو جواب نہیں دیا تھا. آج بڑھاپے میں 4تھی مرتبہ پوچھ رہا ہوں تو اس کے اوپر وہ مجھے غصے بھرے جواب سے مجھے نواز رہا ہے, غصے سے مجھے جواب دے رہا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا, جیسے عمر آگے بڑھتی ہے, عقل کمزور ہو جاتی ہے, تو پھر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنے کا. اس لیے ہم نے قرآن میں کیا دعا بتائی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ تو میرے ماں باپ کے اوپر بڑھاپے میں رحم کر, جب میں بچہ تھا اس دن انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے, جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا, آج تو بڑھاپے میں ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرما. تو یہ بڈھے اور بچے دونوں میں کوئی زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے, اسی لیے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ہمارے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی, اور یہ شعر شاعری نبی کے لائق بھی نہیں تھی. یہ تو ایک نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھلائی. دیکھو ایک بات سمجھ لو, اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس زمانے میں بھیجتے ہیں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں. جس زمانے میں پیغمبر آئے اس زمانے کے جو حالات ہو اس حالات کے اعتبار سے اللہ نبی کو معجزہ عطا فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا. بڑی بڑی دوائیں, بڑے بڑے حکیم لوگ اس زمانے کے اندر تھے, لیکن بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی موت کی بیماری کی دوا نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو ہے زندگی اور موت کی بھی دوا کرتے تھے. آپ مٹی سے چڑیا بناتے, اس میں پھونک مارتے, وہ ہوا میں اڑتی ہو جاتی. قبروں پر جاتے, مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کرتے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے.
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح ان کی قبر پر گئے، ان کے مرے ہوئے تو سینکڑوں برس ہو گئے تھے، ان کو قبر سے نکالا اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ تو جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضور جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ عربستان میں شاعری کا زمانہ تھا، اور عربی زبان کو گرامر کے ساتھ فصیح و بلیغ ہائی کوالٹی کی عربی زبان بولنے کا رواج تھا، اور وہ لوگ اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے کہ ساری دنیا عجمی ہے یعنی گونگی ہے، اور ایک ہم عرب لوگ ہی بولنا جانتے ہیں۔ اونچی عربی وہ لوگ بولتے تھے۔ معصوم معصوم لڑکیاں وہ بھی شعر شاعری کے اندر اتنے آگے تھی کہ ان کا فن بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربوں کا، امرؤ القیس نام کا، زمانے جاہلیت کا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھی گھر میں، وہ اپنی لڑکیوں کو بھی شاعری کا فن سکھلاتا تھا۔ کیسے سکھاتا تھا؟ ایک شاعری کا ٹکڑا دے دیا اور پھر بیٹی کو کہتا کہ بیٹی اس کے اوپر جوڑ لگاؤ، اور شاعروں کے یہاں یہ چیز عجیب ہوتی ہے، ایک ٹکڑا دے دو پھر دوسرا جوڑ لگاؤ، جب تک جوڑ نہ لگے ان کو نیند بھی نہیں آتی، کھانا بھی نہیں اترتا۔ ایک عجیب جو ہے شاعروں کی بیماری ہے۔ تو یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے سکھاتے تھے۔ اب بڑی حسد کا زمانہ تھا، دوسرے حاسد شاعروں نے امرؤ القیس کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور دھوکے سے اس کو جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں لے جا کر کے اپنا ارادہ بتایا کہ ہم تو تجھے قتل کرنے لائے ہیں۔ امرؤ القیس نے کہا ٹھیک بات ہے، مجھے قتل کر دو، لیکن میں ایک شاعری کا ٹکڑا لکھ کے دیتا ہوں، میری بیٹیوں کو پہنچا دینا۔ کا بتاؤ کیا شاعری کا ٹکڑا لکھو گے؟ تو اس نے لکھا یا بنتی امرأ القیس ان اباکما، اے امرؤ القیس کی بیٹیاں میں تمہارا باپ ہوں۔ بس اتنا لکھا، یا بنتی امرأ القیس ان اباکما، اتنا لکھ دیا۔ اب وہ مرڈر کرنے والے قاتل یہ سوچے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ اندر یوں لکھا ہو کہ ہم اس کے قاتل ہیں، ہم نے اس کو دھوکہ دے کے مار ڈالا، اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، چلو ہم اس کی بیٹی کو یہ مصرع یہ شاعری کا ٹکڑا پہنچا دیں گے۔ قتل کیا، مرڈر کیا، کسی کو معلوم نہیں کس نے قتل کیا، امرؤ القیس کو۔ جب یہ آدمی شاعری کا ٹکڑا لے کر کے امرؤ القیس کے گھر پہنچے اس کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے، تو اس کی بیٹی نے وہ ٹکڑا پڑھا، اور ٹکڑا پڑھتے ہی ایک شاعری پڑھتے ہی اس نے شور مچانا چالو کر دیا، اے لوگوں دوڑو دوڑو، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس کو پکڑو۔ اب وہ قاتل بھی حیران کہ یہ لوگوں کو چلا رہی ہے۔ اب وہ لوگوں سے لوگ آئے، اس کو پکڑا، تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تیرے باپ کا قاتل ہے، تجھے کیسے پتا چلا، کیا ثبوت تیرے پاس؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہمارا باپ ہمیں شاعری کی مشق کرواتا تھا، پریکٹس کراتا تھا، ایک شاعری کا ٹکڑا دیتا، دوسرا ٹکڑا ہم سے لگواتا، تو یہ ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے ساتھ جوڑ یہ بیٹھتا ہے۔ کیا جوڑ بیٹھتا ہے؟ یا بنتی امرأ القیس ان اباکما خذا بالسار ھذا قاتلا اباکما، کہ جلدی سے ان دونوں کو پکڑ لو، یہ تیرے باپ کے قاتل ہے۔ کہ یہی شاعری جوڑ میں بیٹھتی ہے، اس کے سوا کوئی چیز جوڑ میں بیٹھتی نہیں ہے۔ اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ اب سوچو کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں شعر شاعری کے اندر اتنے آگے تھی، اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی شاعری لکھتے، کعبہ پر لٹکا دیتے کہ یہ میری شاعری ہے، کوئی اس کے جواب میں شاعری تو کہے۔
تو دوسرا اس کے بازو میں دوسری شاعری لٹکاتا، تیسرا اس کے بازو میں تیسری شاعری لٹکاتا، اس طرح شاعروں کی ہریفائی ہوتی۔ ایسی بڑی بڑی 7 عربی کی نظم جو کعبہ پر لٹکائی گئی تھی وہ سبا معلقہ نامی ایک کتاب میں جمع کی گئی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں پہلے وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی تھی، اب بھی بعض جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ سب حضور کے آنے سے پہلے اتنا شاعری کا رواج تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ تو شاعری نبی کی شان کے مناسب تھی۔ مکہ والوں نے ہمارے حضور کو شاعر کہا، قرآن میں ایک دوسری جگہ پر موجود ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ان کو جواب دے دیا، ہمارے رسول شاعر نہیں ہیں اور قرآن شاعری نہیں ہے۔ اب یہ لوگ، ان کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی کہ شاعری میں ہوتا ہے کیا؟ شاعری میں ہوتا ہے خیال ہی خیال کی باتیں، خیالوں کی دنیا کو الفاظ میں لے آؤ، اس کو کہتے ہیں شاعری۔ یہ بات قرآن کی میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ایک مستقل آیت ہے شاعروں کے نام پر، ایک مستقل سورت ہے سورہ شعراء، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ یہ شاعر لوگ جو ہے نا گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں، خیال کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی چاند کی تعریف کریں گے، کبھی ستاروں کی تعریف کریں گے، کبھی پھول کی تعریف کریں گے، تعریف کرنے پر اتر آئے تو گدھے کو باپ بناتے ہیں، اور دشمنی پہ اتر آئے تو باپ کو گدھا بنا دیتے ہیں۔ یہ شاعری کی دنیا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو شاعروں کی دنیا ہی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھٹکتی دنیا کے اندر ہم نے ہمارے نبی کو نہیں بھیجا، ہم نے ہمارے نبی کو یہ بھٹکتی شاعری کی دنیا کے اندر نہیں بھیجا، اور یہ قرآن کوئی بھٹکتی خیالی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ بعض مرتبہ حضور کی زبان سے شاعری جیسی کوئی بات نکلی، بعض مرتبہ، جیسے ایک غزوے کے موقع پر حضور کی زبان سے نکلا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں کہ جو جھوٹا نہ ہوں، اور میں دادا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ایسی کوئی بات اتفاقاً حضور سے نکل گئی۔ نیز حضور کسی شاعر کی بات کو نقل بھی نہیں کرتے تھے، خود بھی شاعری نہیں کہتے تھے، اور دوسرے شاعروں کی بات بھی نہیں سناتے تھے، کسی کو نہیں سناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری سے کوئی جو ہے تعلق نہیں دیا، بلکہ نصیحت اور قرآن مبین سے اللہ نے اپنے نبی کو تعلق عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی شاعر نہیں تھے اور قرآن کوئی شاعری نہیں تھی۔ باقی یہ ہے کہ اچھے اشعار ہو تو اچھے اشعار کے سننے میں پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور گندے اور برے اشعار کو سیکھنا اور پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کی چیز ہے۔ بہت سے گندے گندے اشعار ہوتے ہیں گمراہی میں لے جانے والے، ایسے اشعار سے بچنا چاہیے، اور جو شاعری ایسی ہو کہ اس میں نصیحت کی بات ہو، سمجھنے کی بات ہو، ایسی شاعری کو پسند کیا گیا ہے۔ اچھی باتیں ہیں ایسی شاعری کے اندر، چنانچہ علامہ اقبال کی شاعری ہے، اور ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اللہ کی محبت میں شاعری کہنے والے شاعر تھے، جو اللہ کی محبت میں شاعری کہتے تھے۔ حضرت کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں، اندازہ ہوگا، فرمایا کرتے تھے جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، اللہ کا نام، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا،
تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا. کتنے اچھے اشعار ہوتے تھے. تو جو شاعری اچھی ہو آدمی اس کو سیکھ بھی سکتا ہے, اس کو یاد بھی کر سکتا ہے, اس کو پڑھ بھی سکتا ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شاعر تھے. حضور کے سامنے شاعری پڑھتے تھے. حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ پڑھو حسان شاعری پڑھو. وہ کافروں کی شاعری کا جواب دیتے تھے. ان کو شاعر رسول کہا گیا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول کہا گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے شاعر تھے. ایسی ایسی شاعری کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. عجیب ان کے اشعار ہے حضرت حسان ابن ثابت کے. مثلک لم تر قط عینی ومثلک لم تلد النساء. اے حضور آپ کے جیسا تو میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا, اور آپ کے جیسا دنیا کی کسی ماں نے بچہ نہیں جنا. آپ سب سے اچھے انسان ہو, اور میری نظروں نے آپ جیسی بزرگی والا کسی کو نہیں دیکھا. ایسی عجیب شاعری کہا کرتے تھے. تو اللہ نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی بلکہ نصیحت اور قرآن مبین سکھایا. اسی لیے جو گندی شاعری ہو ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرے, ایسی شعر شاعری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ گندے اشعار اور یہ گانا بجانا, اصل ہے گانے بجانے کے متعلق کہ یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے بارش برستی ہے اور گھاس اگتی ہے, اس طریقے سے گانا سننے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اور گانے میں ہوتا کیا ہے, گندی شاعری ہوتی ہے. گندی شاعریاں گانے کے اندر پڑی جاتی ہے. ایسی شاعری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو